معزز سامعین گرامی قدر، قدرتی بات یہ ہے کہ گزشتہ جمعے میں اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فرمان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ سے ڈر جاؤ فی ما ملکت ایمانکم، ملازموں کے بارے میں، مزدوروں کے بارے میں، خادموں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں۔ اور آج 1 مئی پوری دنیا میں عالمی طور کے اوپر یوم مزدور ہی منایا جا رہا ہے۔ اتفاقاً آج اسی کے اوپر گفتگو ہوگی، اور یہ اتفاقی بات ہے کہ وہی تاریخ آ گئی ہے، تو چند باتیں اس حوالے سے بھی ہوں گی۔ جو اجرتی ملازم ہیں ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو شروع کی، گھریلو ملازم، اجرتی ملازم، مزدور۔ بنیادی طور پہ یہ جو مزدور ہوتا ہے یہ بھی اجرتی ملازم ہوتا ہے، اس کو ہم اجرت دے کے اپنے کام میں لگاتے ہیں۔ اس اجرتی ملازمت کا قصہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور وہ قصہ کوئی معمولی نہیں ہے، ایک بہت بڑے نبی کا ہے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ سارے کا سارا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب گھاٹ پہ پہنچے، انہوں نے پانی کو کھینچا، اور اس کے بعد بغیر کسی مزدوری طے کیے اللہ کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، اور پھر ان عورتوں سے بھی اجر کو طلب نہ کیا بلکہ اللہ کو کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ کام تو میں نے کر دیا تیری رضا کے لیے، اب میں تیرے آگے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں۔ وہ دو بچیاں آئیں، اور ان کا جو پورے کا پورا واقعہ قرآن میں ہے، ان میں یہ بات بھی ہے کہ بابا جان ان کو اجرت پہ رکھ لیجئے، اور جو قوی ہوتا ہے یا ایماندار ہوتا ہے وہ بہترین ملازم ہوتا ہے۔ تو ان کے والد نے حضرت موسیٰ سے ایک بات طے کی، انہوں نے کہا صرف ملازمت نہیں ہے، صرف اجرت نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح ہی آپ سے کر دوں، لیکن اس کا ایک حق مہر ہے، اور اس کے لیے آپ کو کچھ ملازمت کرنی ہوگی، کچھ خدمت کرنی ہوگی۔ یہ جو ملازمت کا باب قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، یہاں سے جو محدثین نے استدلال کیا وہ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے کہ جب بھی کسی ملازم کو کوئی خدمت دیں، کسی مزدور کو اجرت پہ رکھیں، کسی گھریلو ملازم کو رکھیں، تو اس کے ساتھ اس کی مزدوری طے کر لیں کہ اس کو دینا کتنا ہے۔ یہ شریعت کا پہلا حکم ہے۔ اگرچہ محدثین نے اس بات کے اوپر عرف کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایک مزدور ہے معاشرے میں، اگر اس کی پورے معاشرے میں 1400 چل رہی ہے تو اگر کوئی بغیر طے کیے اس کو کام کرواتا ہے تو وہ 1400 دینا ہوگا، عرف۔ پھر اس کے اندر معروف بات ہوتی ہے جو معروف معاشرے میں چل رہی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ معروف ہو یا غیر معروف ہو، پہلے طے کرنا۔ جیسے ان آیات کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ حضرت شعیب تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ 8 سال یا 10 سال خدمت کیجئے تب میں ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا دونوں میں سے میں جو مدت پوری کروں، پورا کا پورا واقعہ آپ کو قرآن پاک میں موجود ہے، آپ میرے پہ گرفت نہیں کر سکتے، 8 کروں 10 کروں، آپ نے 8 کہا، اتفاق ہو گیا۔ یہاں ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اجرت پہلے طے کرنی چاہیے، یہ مزدوروں کا حق ہے، یہ کام کرنے والوں کا حق ہے کہ ان کی اجرت پہلے سے طے کی جائے۔ لیکن یہاں پہ محدثین نے صرف اجرت کا باب بیان نہیں کیا، ضمنی طور پہ بات آئی ہے، تو یہاں پہ حضرت موسیٰ کی پاکیزگی اور حضرت موسیٰ کی ایمانت اور دیانت اور خدا خوفی بھی محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ ایسا جلیل القدر پیغمبر اور نبی اور رسول تھا جس نے 2 کاموں کے لیے، اور وہ دونوں کام حلال رستوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، 2 کاموں کے لیے 10 سال محنت مزدوری کی ہے، ایک نبی نے، ایک رسول نے۔ آپ بتائیے رسولوں کی ذمہ داری ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، ٹائم کتنا ان کے لیے قیمتی ہے، ان سے زیادہ قیمتی ٹائم کسی کا ہو سکتا ہے؟ لیکن محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا ہے ایک حلال روزی کمانے کے لیے 10 سال، اور ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے 10 سال محنت مزدوری کی۔ میں اور آپ اپنے نکاح کے لیے یا حلال روزی کے لیے جو نوجوان
محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کے سامنے حضرت موسیٰ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور یہ جو پکیزگی اور حلال رستہ ہے، اس کی اسلام میں اس قدر اہمیت ہے. بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو محدثین نے یہ بھی ساتھ لکھا ہے، اگر ایک رسول اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ایک نکاح کے لیے اور حلال روزی کے لیے 10 سال محنت مزدوری کی ہے اور اس کا حق مہر ادا کرنے کی کوشش کی ہے، تو دوسرے پیغمبر یوسف نے صرف ایک زنا سے بچنے کے لیے 10 سال جیل کاٹی ہے. ایک پیغمبر نے نکاح کے لیے 10 سال محنت کی ہے اور دوسرے پیغمبر نے زنا سے بچنے کے لیے 10 سال جیل کاٹی ہے. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، میں اور آپ کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی تھی کہ جو بندہ اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، جو بندہ اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے اور اپنے آپ کو حلال روزی کے حصول کے لیے کھپاتا ہے، وقت لگاتا ہے، ٹائم لگاتا ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کے راستے پہ ہے. حلال کمانا ہمارے نزدیک اہم نہیں ہے. جدھر سے مال آئے لوٹ لو، جدھر سے آئے غصب کر لو. حلال کمانے والا مزدور، حلال کمانے والا تاجر جو اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ڈالنا چاہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، مجاہد فی سبیل اللہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ میرے پاس مال آیا، کس کے اوپر خرچ کروں؟ اپنی ذات کے اوپر خرچ کر. پھر کس کے اوپر خرچ کروں؟ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کر. پھر کس کے اوپر خرچ کروں؟ اپنے خادموں کے اوپر خرچ کر. خادموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ملازموں کو، مزدوروں کو صدقے کا حصہ دار بنایا ہے. اور ہمارے معاشرے میں ملازموں کو صدقہ نہیں دیا جاتا. ہاں، اس کی وجہ بھی کچھ اور ہے. ایسے ملازم کو زکوٰۃ دینا کہ زکوٰۃ دینے سے یہ امید رکھنا کہ یہ میرا کام اچھا کرے گا، یہ ناجائز ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ملازموں کو صدقہ ہی نہیں دینا، ملازموں کو زکوٰۃ دینی ہی نہیں ہے، یہ بھی مطلب نہیں تھا. مفہوم الٹا لوگ نکال لیتے. اور بھائی آپ نے صدقہ اور زکوٰۃ جو ملازم کو دینا ہے، اس میں سے اس کی کام کی طلب نہ ہو تو دیتے رہنا ہے. بچوں کو جب آپ دیتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں یہ طلب ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ مجھے بچہ دے گا، یا والدین دیں گے؟ کہ اس کی طلب آپ کی اللہ سے ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کو پال رہا ہوں، اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں، بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو جب ملازم کو صدقہ دیں گے تو تب آپ کے ذہن میں صرف یہ بات آتی ہے، یار کام اچھا کر لے گا، چلو میرے سے لائل ہو جائے گا، چلو میرے سے مخلص ہو جائے گا. یہ حرام ہے، یہ صدقہ قبول نہیں ہے، یہ زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے. لیکن رسول اللہ نے یہ جو اس حدیث میں 3 انفاق کے درجے بیان کیے، پہلے اپنی ذات، پھر اپنے بچے، والدین وغیرہ، اور تیسرا کون سا بیان کیا؟ ملازم. اس کا مطلب یہ ہے وہ زکوٰۃ صدقات سے باہر نہیں ہے، ان کا حق ہے اور ان کو دی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال جو رستہ ہے نا، یہ تو ایک لمبا اور طویل موضوع ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی گفتگو کریں گے. یہ سیرت کا باب ختم ہوتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. عام بندوں کو نہیں، عام بندوں کو بھی ہے مما فی الارض حلالا طیبا، عام لوگ بھی حلال ہی کھائیں. لیکن رسولوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پہلے حلال کھاؤ، حلال کماؤ، پھر نیک عمل کرنا. اس کی وجہ یہ ہے، حقیقت ہے. ایک بہت بڑے ہمارے شیخ ہیں، انہوں نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں ایک بات کہہ دی، لوگوں کو سمجھنا ہی وویلا مچا دی. حقیقت بات یہ ہے، سن لیجئے، جو بندہ حرام روزی کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی عبادت کا کوئی فعل بھی قبول نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حرام کمانے والے کے اوپر نمازیں معاف ہو گئی ہیں یا حج معاف ہو گیا. انہوں نے ایک علمی طور پہ ایک جگہ بیٹھ کے یہ کہہ دیا حج ادا کر لیتا ہے حرام کمانے والا. آپ اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھنا. آپ نے ایک بندہ حرام کماتا ہے، اللہ تعالیٰ
نے رسول اللہ کے ذریعے میں کہا وہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہو، یا رب کہہ کے پکار رہا ہو، تو اس کو جواب دیا جاتا ہے تیری پکار کو کیسے سنا جائے گا، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تو جو زیادہ سفر لے کے آیا وہ حرام کا، تیرا گوشت ہی حرام سے پرورش پا چکا ہے، تیرا عبادت کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن عبادت کا عمل حرام روزی کمانے جو یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیجئے، حرام کمانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر سے عبادات ساقط ہو جاتی ہیں، عبادات قبول نہ ہونا الگ ہے۔ ایک بندہ حرام نہیں بھی کماتا، حلال کماتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، اس کو گارنٹی ہے اس کی قبول ہے؟ گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ بعین اسی طرح حرام کمانے والے کی عبادت کی گارنٹی ہے کہ قبول نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان ہوگی تو اس نے نماز ادا نہیں کرنی، یا حج کے لیے اس نے جانا نہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا وجہ آپ کے خیال؟ اس کی وجہ کہ حرام کمانے والا بھی ایک دن اللہ کے سامنے جھک کے توبہ کر سکتا ہے، حرام کمانے والے کی بھی دنیا بدل سکتی ہے، حرام کمانے والے کو بھی یہ فیسیلیٹی حاصل ہے جس طرح عام گناہگاروں کو یہ فیسیلیٹی حاصل ہے، زانی کو، شرابی کو، قاتل کو، شرک کرنے والے کو، اس کو یہ فیسیلیٹی ہے نا، وہ توبہ کر لے تو معاف ہے۔ تو حرام کمانے والے کے اوپر عبادت ساقط نہیں ہوتی، اس نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، حج کرنے ہیں، اور اللہ اگر توفیق دے گا وہ توبہ کر لے تو یہ ساری کی ساری عبادت لکھی جائے گی، اس لیے اس نے کرنی ہے، مسلمان ہے تو فرض ہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے معاشرے کا کام چلا، اور یار داڑھی نہیں رکھی تھے نماز کیوں پڑھ رہے، اور یار سود دی امیزش ہو گئی یہ تے انفاق فی سبیل اللہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ بڑی عام باتیں ہیں معاشرے میں، ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں جی صدقہ زکوٰۃ کے لیے، آپ نے کبھی کسی سے پوچھا وہ حرام کی کمائی میں سے دے رہا ہے یا حلال کی کمائی میں سے دے رہا ہے؟ ایسی باتیں عام ہیں معاشرے میں، یہ باتیں چلتی ہیں۔ یہ باتیں، ان باتوں میں آپ کو فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر جو فرائض ہیں اس نے وہ ادا کرتے ہی رہنے ہیں، جو اس نے گناہ کرنا ہے اس کا بدلہ ملنا ہی ہے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جو بندہ نیکی کا کام کرتا رہتا ہے، اور نماز خاص طور پہ جو بندہ پڑھتا رہتا ہے، یہ بات پکی بات لکھ لے، 5 وقت کی نماز ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے، انسان جتنا مرضی بڑا ظالم ہو اور جتنا مرضی بڑا گناہگار ہو، 5 وقت کی نماز سے جڑ جائے، اللہ کی قسم اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور اس کو ایسے سجدے بھی مل جاتے ہیں جو اس کو اس کے رب سے قریب کر دیتے ہیں۔ بھائی ایک بندہ کرتا ہی نہیں، اس کو رب کیسے ملنا؟ ایک بندہ 5 وقت سجدے کرتا ہے تو کسی ایک سجدے میں دل کی کیفیت ایسی بن ہی جاتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہی ہے وہ سجدہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کرتا بندہ زمین پہ ہے، لیکن جب دل سے کرتا ہے یا دل کی کیفیت بدل جاتی ہے نا بندے کی، کسی بندے کی سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ سمجھتا میں یہ حالت، اس حالت میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور یہ جو پوسٹر ہے عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے، سر زمین پہ، ماتھا زمین پہ، ناک زمین پہ رگڑ کے انسان اپنے رب کے سامنے جب سجدہ کرتا ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اس سجدے کو اٹھا کے اپنے قدموں میں اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں۔ بھائی کرو گے تو توبہ بھی ہو جائے گی۔ یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ کسب حلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کھانا وہ ہے، یہ مزدوروں کے لیے حقوق ہیں مزدوروں کے اسلام میں، بہترین کھانا کسی شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے اپنی ہاتھ کی محنت سے کمایا ہو۔ یہ بات درست ہے کہ اسلام ملازمت، مزدوری کو اس طرح مستحسن نہیں سمجھتا، یہ بات بھی درست ہے جس طرح تجارت کو سمجھتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی آج بھی اس وقت بھی معیشت کے اوپر غالب تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تجارت اور معیشت کے بہت سے رہنما اصول دیے۔ ان میں سے پہلا اصول یہ دیا کہ اللہ کے بندے ہو تجارت کیا کرو، تجارت کیا کرو۔ ملازمت حرام نہیں ہے، ملازمت کے الگ حقوق ہیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن تجارت کیا کرو، تجارت کیا کرو، تجارت کیا کرو، تجارت میں برکت ہے، میری امت کی تجارت میں برکت ہے، میری امت کے لیے تجارت میں برکت ہے۔
صحابہ کو یہ بات سمجھ آئی، مارکیٹوں میں جانا شروع ہو گئے. لیکن پھر بھی چونکہ آج بھی اگر آپ معاشرہ دیکھیں تو سرمایہ دارانہ نظام میں سب سے زیادہ گلوریفائڈ جاب کو کیا جاتا ہے. جاب سب سے اہم چیز ہے. اچھی جاب، اچھی ملازمت، یہ سرمایہ دارانہ نظام کا پہلا ٹول ہوتا ہے کہ جاب کو گلوریفائی کیا جائے، آراستہ اور پراستہ کیا جائے، کہ انسان ملازمت سمجھ کے یہ سمجھے کہ میں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہتھ کنڈے پتہ تھے یہودیوں. رسول اللہ ایک دن کھڑے ہو گئے اور اپنے صحابہ کو سمجھانے لگے، اے میرے صحابہ، وہی اباب ہے تجارت کی اہمیت کے حوالے سے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تاجروں کی فضیلت ہے. نہیں، تاجروں کی فضیلت ہے لیکن اہمیت سمجھا رہے ہیں. اے میرے صحابہ، ایماندار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ تجارت کو اختیار کریں اور ایمانداری سے کریں. اسی طرح ایماندار مزدور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ہاتھ پھیلائے، مجبوری میں ہاتھ پھیلانا جائز ہے نا، حرام رستوں سے تو مزدوروں کو بچایا، مکروہ رستوں سے بھی بچایا. اس سے بہتر ہے کہ وہ جنگل میں نکل جائے اور وہاں پہ جو ٹہنیاں لکڑیاں گری پڑی ہیں ان کو اکٹھا کرے، ان کا گٹھا بنائے اور آ کے بیچ دے. ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے انسان یہ کرے. اور ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی کیفیت میں، شدید بھوک کی کیفیت میں تھے، تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. دل میں ارادہ کیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ میں بھروں گا. ایک یہودی کے باغ میں گئے، پانی کے ڈول کے اوپر معاوضہ طے ہوا. ڈول اس وقت بڑے بڑے ہوتے تھے. یہ ڈول میں یہاں سے وہاں سینچوں گا پانی کو، ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور. حضرت علی نے 70 ڈول کھینچے، 70 کھجوریں لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی صلی اللہ علیہ وسلم. محنت مزدوری، آپ مزدوروں کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے بارے میں کہہ دیا صحابہ کو کہ میں بھی محنت مزدوری کیا کرتا تھا. صحابہ نے پوچھ لیا کیا کیا کرتے تھے محنت مزدوری؟ کہا چند درہم و دینار کے بدلے میں بکریاں مکہ میں چرایا کرتا تھا. اس صحابہ حیران ہو گئے، ہمارا رسول پیغمبر دو جہانوں کا سردار بکریاں چراتا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی عظمت کے اوپر ایک بات کہی اور کہا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، آدم سے لے کے مجھ تک جتنے نبی آئے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں، سب نے. اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ محنت کی عظمت ہے. یہ انبیاء کو، سارے نبیوں کو آپ سوچیں آخر سارے نبیوں سے اللہ رب العزت نے بکریاں چروائی ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ ہاں ہے. انسان انٹریکشن سیکھتا ہے، انسان رویوں کو سیکھتا ہے. جب بے زبان مخلوق کے احساسات اور جذبات، اس کی بھوک، اس کی پریشانی ایک انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو انسانوں کی پریشانی بھی لولا سمجھ آ جاتی ہے. اور حکمتیں اللہ رب العزت جانے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں محنت مزدوری کرنے میں عیب نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں پاکستان کے اندر ایک مسئلہ تھا جو اب الحمدللہ حل ہو رہا ہے. یہ پاکستانی باہر کے ممالک جاتے تھے تو چاہے برتن دھونے پڑے، چاہے ٹیکسی چلانی پڑے، جو کچھ کرنا پڑتا ہے کر لیتے تھے، معاوضہ اچھا ملتا. پاکستان میں ہٹا کٹا بھی ہوگا تو کام نہیں کرے گا، یہ کام میرے لائق نہیں ہے. اب اوبر وغیرہ کی ایپس وغیرہ جب ان ڈرائیو وغیرہ کی آئی ہیں تو اچھے پڑھے لکھے بچے بھی چلاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. محنت مزدوری میں عظمت ہے. حلال روزی کمانا مجاہد فی سبیل اللہ جیسے، محنت مزدوری کر کے کمانے والا اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے. اس میں کوئی سٹیٹس کانشیسنس کا مسئلہ نہیں ہے کہ یار یہ میں جی یہ کرتا ہوں تو یار میں سموسوں کی ریڑھی لگا لوں، یار میں یہ کرتا ہوں میں یہ کر لوں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی معاشرے سے یہ جو فرق ہے کلاسز کا، ان کو بھی آپ نے ختم کرنا.
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے ساتھ جو طرز عمل ہے جس کی ابتدا ہم نے گزشتہ خطبے میں کی تھی کہ 70 مرتبہ بھی ملازم غلطی کرے اس کو بھی معاف کر دو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا اگر کہ ملازم ایک دن میں 70 غلطیاں کرے تو معاف کر دو. تو خود کیا طرز عمل ہے؟ خود ان کا طرز عمل حضرت انس بن مالک خود بیان کرتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال ملازمت کی ہے، 10 سال، 100 غلطیاں ہوئی ہیں. کئی مرتبہ آپ کو پتا لوٹا ٹوٹ جاتا ہے، برتن ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے یہ نہیں کہا انس یہ کام ایسے کیوں نہیں کیا. 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام، جو کام میں کر دیتا رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام ایسے کیوں نہیں کیا. اپنے بارے میں کہتے ہیں ایک دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ انس یہ کام کر کے آؤ. لاڈ پیار ہوتا ہے خادموں کا، ملازموں کا. میں نے اونچی آواز میں کہا اللہ کے رسول میں یہ کام نہیں کروں گا. رسول اللہ حکم دے رہے ہیں یہ کام کر کے آؤ، اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. کہا دل میں یہ نیت تھی کہ فوراً کام کرنے نکل جاؤں گا، لیکن میں نے ویسے ہی رسول اللہ کو کہا. رسول اللہ نے مجھے کام کا، میں نے کہا میں نے نہیں کرنا. مطلب مراد یہ آپ کسی اور کو کہہ دیجیے. کیا جب میں باہر نکلا میں کیا دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں انیس بیٹا کیا ہمارا کام نہیں کرو گے؟ تو انس کہتے ہیں کہ پھر میری زندگی کے یہ جو لمحات ہیں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں رسول اللہ کا کام نہ کروں. اور رسول اللہ کے یہ الفاظ سنتے ہی میں نے ان کے کام کی طرف دوڑ لگا دی. اور ماں عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جتنا عرصہ رہی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نہ اپنی کسی بیوی کو، نہ کسی راہ چلتی عورت کو، نہ کسی ملازم کو تھپڑ مارا. میری پوری زندگی میں آج تک نہیں مارا. اور خادموں کے ساتھ محبت کا، الفت کا طرز عمل یہ ہے. آپ صرف ایک واقعے سے خادموں کے حقوق کا بھی اور خادموں کے ساتھ محبت اور الفت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. زید بن حارثہ کا بھائی آ گیا مکہ میں، ڈھونڈتے ڈھونڈاتے پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول آپ سے زیادہ حق میرا میرے بھائی پہ ہے، ہمارے خاندان پہ ہے. غلطی سے غلام بن کے آپ کے پاس آ گیا ہے، ہم اس کو واپس لے کے جانا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ بھی لیٹ نہ کیا. کہا میرا کیا حق ہے، جائیے زید بن حارثہ سے پوچھ لیجئے اور اس کو ساتھ لے جائیے. اللہ اکبر. بھائی پورا خاندان رشتہ دار زید بن حارثہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے غلامی سے نجات دی، ہم تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈاتے پہنچ گئے. ہماری محبت کو دیکھ، ہماری الفت کو دیکھ، چل ہمارے ساتھ. زید بن حارثہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں اگر اردو میں کہا جائے نا بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. اے میرے بھائی کہاں لے کے جانا چاہتے؟ اپنے گھر. میں رسول اللہ کے ساتھ بتائی ہوئی رفاقتوں کو نہیں بھول سکتا. میں جو ان کے پاس رہا ہوں مجھے اپنے گھر سے زیادہ محبت یہاں ملی ہے. میں جو ان کے ساتھ رہا ہوں مجھے اپنے والدین، اپنے بھائی بہنوں کی جدائی کا احساس نہیں ہوا. اس شخص کو میں چھوڑ دوں میں نہیں جاؤں گا. زید بن حارثہ کے بھائی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا بھائی ہم سے زیادہ ذہین اور سمجھدار تھا جس نے ہماری بجائے رسول اللہ کی رفاقت کو ترجیح دی. ملاقات ہو گئی بھائیوں سے، خاندان سے میل جول شروع ہو گیا، لیکن رسول اللہ کی غلامی سے نکلنا نہ پسند کیا. بتائیے کون ہوگا جو غلام ہو؟ یہ خادم نہیں ہے، یہ غلام ہے. خادم اور غلام میں آپ کو پتہ ایک فرق ہے. کسی غلام کو آزاد کیا جائے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہ کرو. یہ واحد غلام ہے جس کو آزاد بھی کر دیا گیا، جس کو اپنے گھر جانے کی آپشن بھی دے دی، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در عالی کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. رسول اللہ کے ساتھ زندگی بتائی، رسول اللہ کی فرما برداری میں رہے. اور یہ ایک خادم نہیں تھے، رسول اللہ کے متعدد خادم تھے. جیسے انس کی والدہ آئی اور کہا اللہ کے رسول آپ کی خدمت کرتا ہے، مال میں برکت اور جان میں. رسول اللہ نے دعا دی اور پھر
صحابہ بیان کرتے ہیں انس کہ گھر میں مال کے ڈھیر تھے اور انس کے پوتے پوتیوں کی تعداد اس وقت 100 سے زائد ہو چکی ہے. برکت کی دعا دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی چیزوں کی طلب نہیں کی. ربیعہ اسلمی اور ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے, دو الگ الگ باتیں اور بعض نے کہا یہ ایک ہی صحابی کا واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے, کرتے 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 رسول اللہ کی عادت تھی اپنے خادموں کی حاجات کو پورا کیا کرتے تھے, ملازموں کی. آپ کو کوئی حاجت تو نہیں, آپ کی کوئی ضرورت تو نہیں, آپ کو کوئی چیز چاہیے تو نہیں. ربیعہ اسلمی سے بھی پوچھ لیا رسول اللہ کی. اور یہ جو ربیعہ اسلمی تھے انہوں نے اپنے آپ کو خود مختص کیا ہوا تھا رسول اللہ کی خدمت پہ کہ رسول اللہ کے رات کے جو خادم ہیں نا وہ کم ہیں, تو رسول اللہ کو رات کو کہیں اٹھ کے قضائے حاجت کے لیے ضرورت پڑے تو میں لوٹا دے دوں, رسول اللہ کو رات کو کوئی چیز چاہیے تو میں کر دوں. ایک دن رسول اللہ نے پوچھ لیا ربیعہ آپ اتنی خدمت کرتے ہیں, آپ کا مجھ سے کوئی تقاضا اور طلب تو نہیں ہے؟ تو ربیعہ اسلمی نے کہا جی ہاں تقاضا اور طلب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, کہا کیا تقاضا اور طلب ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس خدمت کے بدلے میں کل جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. یہ خادم تھے, یہ ملازم تھے کہ اگر رسول اللہ کی تربیت میسر آئی ہے تو زندگی کا مقصد بھی سمجھ آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور انشاءاللہ ربیعہ اسلمی ان میں سے ہیں جن کو کل رسول اللہ کی رفاقت نصیب ہوگی. اور رسول اللہ نے کہا ربیعہ پھر ایک کام تو نے کرنا ہے, اگر تو میری رفاقت چاہتا ہے سجدوں سے میری مدد کر, اللہ کو سجدے کیا کر, انشاءاللہ تجھے میری رفاقت ملے گی. اور انہی کے بارے میں اور بعض روایات میں دوسری ایک صحابی کے بارے میں ان سے بھی رسول اللہ نے پوچھ لیا کوئی حاجت ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول ہے. کیا حاجت ہے؟ کل قیامت کے دن آپ نے میری سفارش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ سے محفوظ رکھے. ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا پھر سجدوں سے میری مدد کرنا, میں تیری سفارش کروں گا. ملازموں کے, خادموں کے جو حقوق ہیں, ہم نے اس امر کو اور اس بات کو بہت لائٹ لیا ہوا ہے. ابو ذر غفاری, یہ حدیث ابو ذر غفاری کی ہے, اپنے خادم کو اپنے جیسا جبہ کبا بنا کے اپنے ساتھ رکھا ہوا. عربوں نے کہا یار کوئی تو فرق ہونا چاہیے, جو لباس آپ پہنتے ہیں یعنی جو لباس وہ پہنتے ہیں وہی ملازم پہن کے نکل رہا ہے. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں کے اوپر سارے برات والے ایک جیسا لباس پہن کے جاتے ہیں, یعنی مینٹین کرتے ہیں ایک ہی کلر ایک ہی کپڑا. بعین اسی طرح ابو ذر اپنے ملازم کو جو پہن رہے ہیں وہی پہنا رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھ لیا ابو ذر یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ابو ذر نے کہا تھا ایک مرتبہ میں نے ملازم کو اس کی ماں کی آڑ دلائی تھی, تو رسول اللہ نے کہا تھا تیرے اندر زمانہ جاہلیت کے آثار ہیں. اور رسول اللہ نے کہا تھا یہ حدیث جو مشہور ہے, اخوانکم حوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم, یہ تمہارے بھائی ہیں, یہ ملازم خادم نہیں ہے, یہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تقدیر اور قسمت کی وجہ سے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے. فمن کان اخوہ تحت یدہ, جس کا کوئی بھائی اس کی ملازمت خادمیت میں آ ہی جائے اللہ کی تقدیر کی وجہ سے, تو اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے, اس کو وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے. اس لیے میں اپنے ملازم کو وہی پہناتا ہوں جو خود پہنتا ہوں. اور آج کے بعد اس دن کے بعد میں نے اپنے کسی ملازم کو آر بھی نہیں دلائی اور ڈانٹا بھی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے بچنے کا جو نسخہ بتایا وہ بھی خادمیت کے باب کا ہے, تکبر سے بچنے کا. جو شخص چیک کرنا چاہتا ہے اس کے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے, چیک کر لیجئے. جو شخص یہاں پہ بیٹھے ہوئے آج جا کے چیک کر لینا کہ ہمارے اندر تکبر ہے, رائی برابر تکبر والا جنت میں نہیں جانے والا. اگر ہمارے اندر وہ بھی ہے تو چیک کر لیجئے, آزما لیجئے اور اپنے تکبر کو توڑیے. رسول اللہ نے کہا جو بندہ اپنے خادم, اور مراد یہ ادنا خادم جس کو تو سمجھتا ہے سب سے لو لیول کی جاب ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لے, اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا.
ہمارے ہاں آپ نے تصویریں دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ملازمائیں بڑے ہوٹلوں میں جا رہی ہیں اور بیچاریاں ٹیبل سے 10 فٹ دور بیٹھی ہوئی. یہ اسلام نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا اگر خادم تیرے لیے کھانا پکا کے لائے تو پہلی بات یہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے ہی ہے تو 2 نوالے کم از کم اس کو ضرور کھلانے ہیں. جو خادم یعنی جو کک ہوتا ہے باورچی، اس کا حق ہے مالک کے کھانے میں سے کھانا کھانا، پکایا اس نے. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے کہ جو ملازم ہیں ان کے لیے پھٹے پرانے بوسیدہ جوتے کپڑے نہیں ہیں، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو تو پہنتا ہے، جو تو کھاتا ہے، تیرے گھر میں جو پکتا ہے. جو سالن 3 دن 4 دن پرانا ہو جائے اب اس کے اوپر ملازموں کا حق ہے نہیں. جو آج پکا ہے، تازہ پکا ہے، تو کھانے لگا اس کے اندر حق ہے. فریجیں بری ہوتی ہیں، ملازم کو دینے کا دل نہیں کر رہا، جب 2-3 دن پرانا ہو جاتا ہے تب اس کو ملازم کو دیا جاتا ہے. حق تو یہ ہے کہ ابھی پکا ہے ابھی دیا جائے. اللہ کے بندو، رسول اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا پانی زیادہ ڈال لیا کرو، ہمسائے کو بھی ایک پلیٹ چلی جائے. تو خادموں اور ملازموں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اپنے خادموں اور ملازموں کے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو وہ اٹھا نہیں سکتے. اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے بندو اگر ایسا بوجھ ڈال رہے ہو تو اس کی مدد کرو. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.